روح زمین پر پائے جانے والا سب سے بڑا شیطان، جس نے اپنے لوگوں کو، اپنے مریدین کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی جنت بنائی۔ وہ جنت کے اندر دودھ کی، شہد کی نہریں بہائیں، سونے چاندی کے محل بنائے، یہاں تک کہ سونے چاندی کے پہاڑ بنا دیے، ایسے ایسے خوبصورت درخت لگائے کہ جو بھی ایک مرتبہ جنت کے اندر جاتا تھا تو باہر آنے کا دل نہیں کرتا تھا، اور دوبارہ جنت میں جانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل لقمان ٹی وی۔ دوستو، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں حسن بن سبا کی۔ یہ وہ روح زمین کے اوپر پائے جانے والا انسان جو سب سے بڑا شیطان تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو پیدائشی طور پر ہی بڑا ذہین، تیز دماغ تھا۔ ہوش سنبھالا تو دنیا کی سیر کرنے کے لیے نکل گیا۔ بہت ہی کم عرصے کے اندر پوری دنیا کی سیر کر لی، اور آخر کے اندر ایران کے شہر کو اپنا مسکن بنا۔ دوستو، آپ نے بہت سی ویڈیو گیمز کے اندر اساسینیس نامی ایک ویڈیو گیم کے بارے میں سنا ہوگا۔ اساسینیس جو ہے، وہاں پر بہت سی ویڈیو کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ بیسک طور پر اس کو فدیین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ حسن بن سبا کی وہ فوج ہے جس نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ پوری دنیا کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ لوٹ مار کرنا ایک معمولی سی بات تھی۔ جب حسن بن سبا ایران کے اندر قیام پذیر تھا تو اس شخص نے اپنا حلیہ بدل لیا اور ایک بزرگ صوفی کے حلیے کے اندر رہنے لگا۔ کیونکہ بہت تیز تھا، لوگ اس کی گفتگو سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے تھے۔ بہت ہی کم عرصے کے اندر اس نے بہت زیادہ لوگوں کو اپنا مرید بنا دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب یہ طاقتور ہو چکا ہے تو اس نے ایران کے اندر ہی الموت نامی قلعے کو اپنا مسکن بنایا۔ وہ قلعے کا جو مالک تھا وہ حسن بن سبا کا مرید تھا۔ کچھ ٹائم وہاں پر قیام کرنے کے بعد جب حسن بن سبا اور زیادہ طاقتور ہو گیا تو اس نے اس مالک کو ہی اس قلعے سے باہر کر خود اس کے اوپر قبضہ کر دیا۔ حسن بن سبا اتنا چالاک ہوشیار تھا کہ اس نے اپنے مریدین کو بھنگ کا جوس بنا کر پلانا شروع کر دیا۔ یہ ہتھیار اس کا اتنا کارآمد ثابت ہوا کہ جس نے آگے جا کر حسن بن سبا کو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے قابل بنا۔ وہ پوری دنیا کا بادشاہ تو نہیں بنا، لیکن حکومت اس کی پوری دنیا کے اوپر تھی۔ حسن بن سبا نے اس بھنگ کے ذریعے وہ اپنے مریدین کو بھنگ پلا دیتا اور اس کے بعد ان کو چوری کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے بازار لوگوں کے گھروں میں بھیج دیتا، اور بہت ہی کم عرصے کے اندر حسن بن سبا کے محل کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ وہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی ایک فوج فدیین کے نام سے تیار کرنا شروع کیا، جو آگے جا کر اساسینیس کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس فوج نے دوستو پوری دنیا کے اندر کھلبلی مچا دی۔ یہ لوگوں کو خفیہ طریقے سے جا کر قتل کر دیتے تھے، اتنے خفیہ طریقے سے جاتے تھے کہ بادشاہ تک کو نہیں پتا چلتا تھا کہ میرا جو باڈی گارڈ ہے، میرا جو محافظ ہے، وہ سبا، حسن بن سبا کا غلام ہے، اس کا مرید ہے۔
چھوٹی چھوٹی ریاستیں تو اس قدر ڈر چکی تھیں کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے حسن بن سبا کو ٹیکس دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یورپ کی عیسائی ریاستوں کے لوگوں کو مروا دیا۔ پوری دنیا اس کے نام سے کانپنے لگی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مسلم امہ کے لیڈر نور الدین زنگی کو شہید کروایا۔ کئی بار بیت المقدس کو فتح کرنے والے صلاح الدین ایوبی کو بھی قتل کروانے کی کوشش کی، لیکن اس بہادر لیڈر کو شہید نہ کر سکے۔ ان کے پاس ایک خنجر ہوا کرتا تھا، جس خنجر کے اوپر زہر لگا تھا۔ یہ موقع پاک اس خنجر کو سامنے والے کو لگا دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس انسان کی موت واقع ہو جاتی۔ یہیں پر بس نہیں کی، اپنی زندگی کے اندر 35 سال کے اندر اس نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچا کر رکھی۔ اس کی موت کے بعد جب حسن بن سبا مر گیا تو اگلے 150 سال تک اس کی وہ فریین نامی فوج نے پوری دنیا کو تنگ کر کے رکھا، جس کو چاہتے تھے مار دیتے تھے۔ ان کے اندر پیسے کا لالچ اس قدر سما چکا تھا کہ پیسے لے کر انگریزوں سے مسلمانوں کا قتل عام کرنے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جاسوسی کرنے لگے۔ اسی فوج میں آگے جا کر اتنا لالچ پیسے کا بڑھا کہ انہوں نے آپس کے اندر ہی لڑنا شروع کر دیا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ عروج کو زوال ہے، جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس سے بڑے ظالم کو بھیج دیتا ہے جو اس ظلم کو ختم کر دیتا ہے۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان عراق کے رستے سے ہوتے ہوئے جب الموت نامی قلعے کے پاس سے گزرا تو اس نے اس قلعے کو فتح کیا، بلکہ حسن بن سبا کی فوج کے اندر جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حسن بن سبا کے نام سے ایک لمبے عرصے تک لوگ ڈرتے رہے۔ اس کے اوپر کتابیں، ویڈیوز اور ناول لکھے جا چکے ہیں۔ اس شخص نے اپنی جنت بنائی جس کے اندر نہریں دودھ کی، شہد کی نہریں بہائی گئی، سونے چاندی کے پہاڑ بنائے گئے، بڑے خوبصورت محل بنائے گئے۔ یہ لوگوں کو، اپنے مریدین کو یہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد ایسی ہی جنت آپ کو ملے گی۔ تو جنت کا وعدہ تو صرف اللہ نے کر رکھا ہے، دنیا کا کوئی انسان کسی کو جنت کا ٹکٹ نہیں دے سکتا۔ جنت تو انسان کو اس کے اعمال کے بدلے میں ملے گی جو وہ دنیا کے اندر کرے گا، لیکن حسن بن سبا نے دنیا کے اندر ہی اپنی جنت بنائی اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنائی شروع